الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. اصل میں جو تنازعہ مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کیا تھا اور اس تنازعے کو ہوا دیتے رہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پوری اپنی زندگی کے عادات و اطوار تبدیل کیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا. لڑتے لڑتے اللہ رب العزت نے ان پر ثابت کر دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، کہیں تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر یہ تو ضرور ہوگا کہ جان بھی جائے گی اور مال بھی جائے گا اور جانی و مالی نقصانات کے سبب تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے. اور اگر دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا پوری انسانیت پر اور بطور خاص ان لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو مروا رہے تھے. تو اب قرآن کریم کی جو اسلوب ہے، اللہ کے کلام لاجواب، مقصد اور مفہوم کے اعتبار میں کامل و جامع، الفاظ کے چناؤ میں بھی لاجواب. کسی بھی ادیب کے ادب، کسی بھی ماہر لسانیات کی مہارت قرآن کے سامنے ذرہ کی حیثیت بھی اختیار نہیں کر جاتی. اور پھر قرآن کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما دیتے تو عجیب شان ہوتی تھی. کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ابو جہل کو بھی دیکھا گیا وہ چپکے سے قرآن کریم سن رہے تھے. آج کا مسلمان تو قرآن نہیں سنتا بدقسمتی سے. اس زمانے کے مشرک جو قرآن کے خلاف کڑا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو آگے پھلنے پھولنے نہیں دے رہا ہے، وہی بھی سنتا ہے دل و جان سے، مگر نصیب میں نہیں ہے، قبول نہیں کرتا. ایک کام ضرور کرتے ہیں، فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے پیغمبر، ایک تو آپ کی آواز سے قرآن کی تلاوت، آپ کی شوق اور انہماک سے قرآن کی تلاوت، آپ کی خشوع اور خضوع اور استحضار قلبی کے ساتھ قرآن کی تلاوت معمولی بات تو نہیں ہوگی. اس قرآن کو سنتے اور سمجھتے اور حیرت میں ڈوبنے کے بعد یہ تو یہاں تک بھی قریب ہے کہ لَيُزْلِقُونَكَ،
کہ وہ آپ کو اپنے منزل سے، آپ کے مقصد سے پسلا دے، منحرف کر دے. بے ابصار، اپنی آنکھوں کی زہر کے ذریعے سے، اپنی زہرآلود آنکھوں اور قہرآلود نیت کی وجہ سے لیُسْلِقُونَکَ، کہ آپ کو پھسلا دیں. اور جب آدمی پھسل جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، خدا نخواستہ ٹوٹ پھوٹ، خدا نخواستہ اور مزید نقصان. اور جو رستہ آپ کے درپیش ہے اس کی بجائے گہری کائی میں جا کر گرنا اور پھر اٹھتے سنبھلتے سنبھلتے دوبارہ راہ راست پر آنا بہت وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. تو کافروں کی اور مشرکین مکہ کی حالت یہی تھی. وہ تو بالکل قریب ہیں کہ اگر، یعنی اس زمانے کے نسبت سے قریب تھے کہ اگر ان کی بات پہنچتی، اگر ان کے بس کی بات ہوتی، اگر ان کی استطاعت میں ہوتی تو وہ آپ کو ضرور نقصان دے دیتے اپنے آنکھوں کی نظر بد سے. اور انہوں نے ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ آپ کی بات کی عظمت اور آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت اور حالت دیکھ کر کے وہ آپ کو نظر بد کی شکار کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسری طرف یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہ لمجنون، یہ کوئی سالم اور تندرست انسان نہیں ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، جنی ہے. یعنی اس حد تک تو انہیں یقین تک یہ باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ باتیں اللہ کی ہیں، جس اللہ کو تم لوگ مانتے ہو، مگر تم لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کسی بھی معاملے میں کسی طرح کا کبھی کوئی شریک ہی نہیں رہا اور ہوگا بھی نہیں. تو دوسری طرف کہا کرتے تھے کہ نحو لمجنون، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما هو الا ذکر للعالمین، وما هو الا ذکر للعالمین. اور یہ قرآن کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، آنکھیں کھولنے والی ہے پوری دنیا کی، دنیا والوں کے، اہل عالم کے، پوری بشریت کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کے بعد پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت پانے کے بعد پوری انسانیت کے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے، اور انسانیت کو اس کی طرف آنا ہوگا. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنا پیغام بھیجا، صحابہ کرام نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اس امت نے بھی ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی وجود پائی جنہوں نے در در، قریہ قریہ، بستی بستی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا پیغام پہنچایا، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند بالا کیا. تو یہ سعادت ہر دور کے انسانوں کے لیے، لیکن وما هو الا ذکر للعالمین. اس بنیاد پر یہ دنیا میں یہ لوگ پھیل گئے اور اس بات کو پھیلائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یادآوری ہے، اور نصیحت ہے، خیر خواہی ہے.
اور دنیا کو اس نور سے اپنے آپ کو محروم رکھنا اپنی تباہی ہے۔ پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دیں، اور جن تک یہ بات پہنچے ان پر فرض ہے کہ دل و جان سے سوچ لیں اور سمجھ لیں، ان کو اس سے بہتر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ بھی دیر نہ کریں، اپنائیں اللہ کی بات کو اور اللہ کی کلام کو۔ اور یہ آخری آیتیں تھی سورہ قلم کی، اور مقصد بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور بنی نوع انسان کا اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کی عشق اور اس کی تعلیمات سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ